محترم مکرم سامعین، آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہوئے تقریباً 4 سال کا عرصہ الحمدللہ اللہ نے مکمل کرایا۔ ہو گئے ہوں گے یا ہونے والے ہوں گے۔ آج بیان تو نہیں کرنا ہے، آج تو آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اور سونے والے جو ہے نا پہلے ہی یا تو سو جاویں، اور اگر جاگنے کا ارادہ ہے تو پھر مجلس کے آداب یہ ہے کہ اگر نیند آئے تو اپنے کیا کرنا چاہیے، تکلیف دینی چاہیے، اپنے آپ کو نوچنا چاہیے، نوچنا چاہیے اپنے آپ کو، اور کسی نہ کسی طریقے سے آنکھیں کھلی رہنی چاہیے، ورنہ اس کے نقصان بہت ہیں۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، الہاکم التکاثر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک کوئی اللہ والا بیچارہ کبھی سو رہا تھا کبھی جاگ رہا تھا، تو وہ بیان کر رہے تھے، اور سورہ تکاثر پڑھی انہوں نے اور اس کا ترجمہ کرنے شروع کر دیا انہوں نے۔ ترجمہ جب انہوں نے سورت پڑھی کہ الہاکم التکاثر کلا سوف تعلمون، تو جب کلا کا لفظ آیا تو آنکھیں کھول لی۔ کئی دفعہ ہے نا کلا، تو جب کئی دفعہ کلا کا لفظ آیا تو آنکھ کھل جاتی تھی بیچارے کی، اور پھر سو جاتا تھا۔ تو جب کئی مرتبہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور کرتے کرتے لترون الجحیم، اور پھر آنکھ کھلی اس لفظ پر جب اس کا ترجمہ کر رہے تھے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ بیچارہ سن کر چلا گیا، عصر کی نماز میں آیا، آنے کے بعد امام صاحب دیکھنے لگے، کہنے لگے بھائی کمال کی بات ہے، اس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، کیونکہ آج کل تو لوگ داڑھی رکھنے کو تیار نہیں۔ یہاں سے مسائل بتائے جاتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے، فیکٹریوں میں جا کے اسے رد کر دیا جاتا ہے بحث کر کے کہ بڑے بڑے علماء کیونکہ آج کل فیکٹریوں میں بیٹھے ہیں، کمپنیوں میں بیٹھے ہیں، ہے بھائی۔ جیسے داڑھی کے تعلق سے برابر مسلسل 4 سال سے نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے بتایا ہوگا کہ داڑھی رکھنا کیا ہے، ہاں زور سے بولیے، سنت والے بھول جائیں کہ سنت ہے، کیا ہے، واجب، اور واجب کا ترک کرنا کیا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ، اور واجب ہوتا ہے فرض کے برابر، ہے واجب ہوتا ہے فرض کے برابر، تو واجب کا چھوڑنا اور فرض کا چھوڑنا تقریباً برابر برابر ہے۔ تو لوگوں نے اس کو سنت سمجھ رکھا ہے، سنت نہیں ہے تو خیر وہ بات دوسری جگہ چلی جائے گی۔ تو میں نے جو ہے گزشتہ ہفتے بھی اسی پر کچھ بات ہو گئی تھی، اتوار کے روز، تو کسی ساتھی نے فون کیا، کہنے لگا جی ہمارے یہاں فیکٹری میں حافظ صاحب ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں اور امام صاحب بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو غلط بتا رہے ہیں کہ واجب ہے بلکہ سنت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو سنڈے سے سنڈے آنے والا ہے، وہ کتاب بھی ابھی تک نہیں آئی میرے پاس میں نے کہا تھا بھائی کتاب ہمیں بھی دکھا دینا لا کر، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہے نا۔ تو فیکٹریوں میں دین سیکھا جا رہا ہے، دین وہیں سکھانے والے بیٹھے ہیں، اسی لیے الحمدللہ یہاں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، آنے کو تیار نہیں، ہے نا بھائی۔ جب کہیں کھانے کو پیٹ بھر رہا ہو، مل رہا ہو، تو ضرورت کیا ہے، پھر وہ سبزی خریدے گا اور پھر لائے گا، صاحب بنائے گا، کاٹے گا، جب کام ہو رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جہنم میں جانے کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اپنی اپنی مرضی ہے۔ تو خیر یہ جو ہے عصر کی نماز میں آئے تو امام صاحب نے دیکھا، کہنے لگا بھائی اس اللہ والے کی اتنی لمبی داڑھی تھی، اسے کیا مصیبت چڑھ گئی کہ یہ بالکل صفا چٹ ہو کر آیا۔
اس کے کلے صاف ہیں، کلا سوف تعلمون، کلے اس کے بالکل صاف ہیں۔ اب امام صاحب اس سے بڑی ہمت سے پوچھا، کہنے لگے بھائی آپ کے تو ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی تھی، اور جمعے کی نماز میں جب آپ آئے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ غائب ہو گئی۔ کہنے لگے جی آپ نے تو بتایا تھا۔ کہ بھئی میں نے کیا بتایا تھا؟ اب وہ بیچارے بیان کرنے والے اب سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی۔ اب بہت زور ڈالا لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی کہ میں نے ایسی بات تو نہیں کہی، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا، چاروں امام سب اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ اور کتنی؟ اتنی نہیں جتنی آج کل کا فیشن لگا ہوا ہے کہ 2-4-6 دن کی آ گئی، کہنے لگے جی ہم نے تو اب داڑھی رکھ لی۔ اتنی نہیں، ایک مٹھی بھی کس کی؟ چھوٹے سے بچے کی نہیں کہ پیدا ہوا اس کی مٹھی میں دے دی کہ دیکھ لے تیرے برابر آ رہی نہیں آ رہی۔ مٹھی بھی اسی کی ہوگی جس کی داڑھی ہوگی، ہے نا؟ نائی کی مٹھی نہیں چلے گی۔ داڑھی اس کے سامنے رکھ دی کہ مٹھی بھر کے دیکھ لے، اگر اس کا ہاتھ چھوٹا ہے تو تمہاری داڑھی تو غائب ہو جائے گی بھائی۔ تو مٹھی بھی اپنی ہونی چاہیے، اور مٹھی ایک مٹھی، اور بعض علماء کے نزدیک ایک مٹھی 2 انگل، ایک مٹھی 2 انگل۔ تو مٹھی اپنی ہونی چاہیے، آپ کی مٹھی سے کام نہیں چلے گا، تو اتنی رکھنی واجب ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی داڑھی رکھنا یہ اسی میں ہے جو روزانہ شیونگ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ سے بری ہیں، وہ بھی مستقل گناہ میں ہے اور وہ بھی مستقل گناہ میں ہے۔ ایک کاٹنے والا اور ایک چھوٹی رکھنے والا، دونوں برابر کے گناہ میں۔ بعض لوگ خوش فہمی میں رہتے ہیں، کہنے لگے چلو جی داڑھی تو رکھ ہی لی، اب 4-5-6 دن کے بال روک کے داڑھی کہتے ہیں اسے، داڑھی رکھ لی۔ عجیب مصیبت ہے۔ اور کچھ داڑھی تو ایسی ہو گئی کہ ان کا نام بھی جو ہے بدل کے لوگوں نے، کوئی کہتا ہے خشخشی، خشخشی۔ اب خشخش تو سنی تھی ہم نے بھائی، سبزی وبزی میں ڈلتی ہے، یہ داڑھی بھی اب خشخشی ہونے لگی، یعنی کہ یہ بھی پرچون کی دکان کا سامان ہو گیا۔ تو کوئی کچھ نام دے رہا ہے، کوئی کچھ نام دے رہا ہے، لیکن داڑھی تو داڑھ سے بنتی ہے۔ اور بعض لوگ داڑھی کا ایک عجیب مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے داڑھی بھی پوری ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، لیکن ایک پلیٹ رکھتے ہیں سامنے اسٹیل کی، اور پلیٹ کے حساب سے اپنا منہ بنا لیتے ہیں۔ دور سے لگے گا کوئی پلیٹ آ رہی ہے، داڑھی والا نہیں لگتا کہ وہ داڑھی والا آ رہا ہے۔ پلیٹ رکھی اور اسے نیچے تک جہاں تک وہ پلیٹ آئی، یہ داڑھی کا جو چھوٹا سا حصہ ہے یہ بھی رکھنا واجب ہے۔ یہ داڑھی کا جو بچہ ہے، شریعت میں اسے بچہ ہی کہا گیا ہے، یہ بھی رکھنا واجب ہے۔ اس کو کٹانے سے بھی داڑھی کا ثواب نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے چھیل کر یہاں تک لے آتے ہیں، گال پورے دکھاتے ہیں، یعنی کہ اپنے، ارے بھائی گالوں کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ جس کے داڑھی آ گئی وہ تو ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، جس کے داڑھی آ گئی وہ خود ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ہمارے لیے رکھنا واجب ہے۔ وہ وہاں سے حروف پکڑا ہے، سیکھا نہیں ہے کہ سنت تو سنا ہے بیانوں میں، لیکن وہ سنت کس طریقے سے ہے؟ وہ آپس میں ان کی سنت ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سارے کے سارے انبیاء داڑھی رکھا کرتے تھے، اس لیے ان کی آپس میں سنت ہے، لیکن ہمارے لیے تو حکم ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ واجب۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ پلیٹ کی طرح داڑھی بنا لیتے ہیں۔ تو داڑھی کا حق یہ ہے کہ داڑھ جو ہوتی ہے، اوپر کی جو داڑھ ہے، یہاں سے لے کر اور نیچے کا جو جبڑا ہے، ہڈی ہے، یہاں تک کا حصہ داڑھی کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس سے نیچے کرو گے تو وہ اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی، تو اس سے کم نہیں ہونا، اس سے زیادہ۔ تو جب انسان داڑھی رکھ لیتا ہے تو خود ہی خوبصورت کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر خوبصورتی نہ ہوتی داڑھی میں تو اللہ اپنے اتنے خوبصورت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ حکم دیتے کہ بھئی تم خوبصورت نہیں لگ رہے، کٹواؤ۔
ہاں بھائی نہیں کہتے؟ یا اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس وقت شاید یہ غلطی کر دی کہ ان کو نہیں کہا، وہ خام و خام پتہ نہیں کیسے چلے گئے، اور اب ہم خوبصورتی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، پیغمبر تھے، خوبصورت تھے کہ نہیں تھے؟ پتہ ہے نا، پتہ ہے کتنے خوبصورت تھے؟ بے انتہا خوبصورت۔ اور کتنے خوبصورت کہ جب عورتوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ داڑھی رکھ کر آدمی کتنا خوبصورت ہوتا ہے؟ داڑھی رکھ کر کتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مولانا کہہ رہے تھے، کہنے لگے آج تک سنا ہے کہ کسی بغیر داڑھی والے کو دیکھ کر کسی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی ہوں؟ تاریخ میں دیکھا کہیں سنا کہ کسی کے داڑھی نہیں تھی اور اسے دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی ہوں؟ تو یہ اپنا آپ میں حسن ہے داڑھی کا رکھنا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ فرشتے کی صفت ہے داڑھی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان فرشتوں جیسی خصلت چاہتا ہے تو اس کو وہ خصلت اپنانی پڑے گی جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے، کہ اگر یہ داڑھی رکھتا ہے تو اس کا بھی شمار فرشتوں میں ہونے لگ جاتا ہے، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو داڑھی کے رکھنے سے نہیں ہو پاتے، بہت سارے گناہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان کی داڑھی اثر میں صاف۔ تو امام صاحب سے اس نے کہا کہ جی آپ نے بیان کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ اپنے اپنے کلے صاف کرو، اگر کلہ صاف نہیں ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب وہ بیچارے سوچ وچار میں پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے یار میں نے ایسے بیان میں نہیں بولا، کیونکہ کسی بھی مسلک میں تو اجازت نہیں کہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کر مولوی یوں کہہ دے کہ داڑھی کٹوا لو، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو جب بہت دیر کے بعد ان کی سمجھ میں آیا کہ شاید یہ سو رہے ہوں گے، آدھی سن رہے تھے اور آدھی کھو رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ چچا میاں جب آپ بیان سن رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ سو رہے تھے۔ کہنے لگا جی تو ہاں اس میں کیا ہو گیا، وضو تھوڑے ٹوٹتی ہے، کیونکہ ایسا مسئلہ ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وضو ٹوٹتی نہیں، اور ٹوٹ بھی جائے تو کیا ہو گیا، جب مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھ کے ہی جائیں گے، ہو یا نہ ہو۔ تو خیر کہنے لگے بھائی میں نے تو داڑھی کے لیے نہیں کہا تھا، بولے آپ نے کہا تھا کہ جو اپنے کلے صاف نہیں رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو میں تو آپ کی اس بات پر عمل کر کر اپنے کلے صاف کرا کر آیا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو سو کر بیان سننے والوں کا نقصان بھی یہ ہے کہ اگر وہ سو کر سنتے ہیں تو آدھی ان کو سمجھ آتی ہے اور آدھی نہیں آتی، ان کے پیروں کے نیچے سے اور سر کے اوپر سے غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنے بیٹھا تھا کہ بچوں کے لیے اعلان کیا تھا نماز کا کہ 40 دن وہ نماز پڑھیں گے تو ان کو کچھ ہدیہ دیا جائے گا، سنا تھا آپ نے؟ ہاں، تو الحمدللہ ان بچوں کی محنت جو انہوں نے کی ہے تو ہمیں ان کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو ہم کچھ انعامات دیں، اور اسی بیچ میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں محلے سے، بچوں کے ذریعے سے۔ 38 ڈائری ہم نے بچوں کو دی، کتنی؟ 38، اور 38 ڈائریوں میں سے صرف 12 ڈائری ہمارے پاس واپس آئی۔ 38 ڈائری ہم نے دی، 12 واپس آئی۔ انجام کیا ہوا؟ شروعاتی دور میں یہ خبریں آئی گھروں سے کہ جی عجیب مولوی ہے، عجیب امام ہے، بچوں کے ذہن میں لالچ ڈال رہا ہے نماز پڑھنے کا، لالچ دے رہا ہے کہ کچھ دیں گے تو نماز پڑھو۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے کہ لالچ دے رہا ہے نماز پڑھنے کا. جب بات یہ ذہن میں بچے کے آئے گی تو مسجد میں کیوں آئے گا؟ آئے گا؟ آنا ہی نہیں، اس نے چلا گیا. اب میں پوچھوں کہ جب اسکول نہ جائے بچہ، ٹیوشن نہ جائے بچہ، تو ماں باپ آج کی ڈیٹ میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے وہ سب ساری چیزیں. جیم لے لے، بسکٹ لے لے، ٹافی لے لے، پیسے لے لے، کچھ بھی لے لے، لیکن تو کہاں جا؟ اسکول جا. اگر یوں ہی کہا جائے کہ لگے میرے پیسے بیکار کر رہا ہے، اسکول جا کے تجھے کیا فائدہ، تو بچہ جائے گا پھر کبھی؟ تو گویا اس کو فیس بھی بھری جا رہی ہے اور اس کو روزانہ ایک لالچ دیا جا رہا ہے. تو جب گھروں سے لالچ شروع میں ہی دکھایا جا رہا ہے تو وہ جا رہا ہے نا. اور مسجدوں کے لیے کیا فرمان چھوڑا کہ مسجد کا امام لالچ دے رہا ہے ہمارے بچوں کو. اب ان کے نماز پڑھنے میں بتاؤ مجھے کیا فائدہ تھا؟ میں نے پیسے مانگے تھے کسی سے یا مجھے کچھ دینے کا اعلان کرنا تھا؟ بھئی آپ لوگوں سے بھیک مانگ کر، آپ لوگوں سے لے کر ان کو کچھ دینے کی بات تھی، نہ کہ ان کے گھروں سے کچھ لینا تھا. ہے نا بھائی؟ 40 دن تک برابر 5 نمازیں میں ڈیوٹی دینی، سائن کرنے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ بھی میری ذمہ داری تھی بھائی، کیونکہ اعلان میں نے کیا تھا. چند بچے جب دنگا کرنے لگے تو سمجھایا، کئی مرتبہ ناراضگی بھی ہوئی. تو آج چھوٹے بچوں میں مسجد کے امام کی حیثیت کتنی ہے دلوں میں. ایک بچے نے مسجد سے نکلا، جب میں نے اس کو ڈانٹا، اس نے ڈائری پھاڑی اور یہ پھینکی. ڈائری کے پیسے میں نے کسی سے نہیں لیے، 10 روپے کی ڈائری تھی میری. کہنے لگا لے کروا لے سائن. اب کہاں سے کروائے گا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. کیونکہ ان کے گھروں میں یہ تعلیمات نہیں ہے، اہمیت نہیں پتہ نماز کی، نہ مسجد کی، نہ مسجد کے امام کی. تو میں نے کیا کیا؟ اس کا کچھ کرنا تھوڑا ہی تھا. اس نے پھاڑ کے پھینکی تو میں نے کیا کیا؟ اس کا کچھ نہیں نا. اگر اس نے نقصان کیا تو اپنا کیا، میرا تھوڑا ہی کیا نقصان. اگر کسی کا بچہ نمازی بن جائے تو بتائیے کہ مجھے فائدہ ہے یا اس کے ماں باپ کو فائدہ ہے یا اس کے گھر کو فائدہ ہے؟ لیکن گھما پھرا کر بات یہ ہے کہ بھئی مسجد کے امام کو کیوں انٹرسٹ ہے ان سب ساری چیزوں سے؟ وہ کیوں ایسا کام کر رہا ہے؟ اس کا کیا لینا دینا ان سب ساری چیزوں سے؟ تو جیسے بھی بنتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا کرتے رہیں گے. لوگوں کے تان اور تشدید تو ہمیں سننے کو مل ہی رہے، اور ملیں گے وہ تو جب اس طریقے کے کام ہوں گے تو وہ ملیں گے ہی، پکی بات ہے. تو خیر 12 ڈائری آئی ہیں، اور 12 ڈائریوں میں سے تقریباً 3 یا 4 بچے ایسے ہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ پوری نمازیں پڑھی ہیں. وہ 5 کا ہم نے وہ چھوٹ دی تھی نا کہ 5 اگر نمازیں چھوٹ جائیں 5 تک تو ہم ڈنر سیٹ دیں گے. یاد بھی ہے نا آپ کو؟ ڈنر سیٹ دیں گے. الحمدللہ پھر کسی ساتھی نے کہا تھا، سید فرقان صاحب مجھے نام لکھوا کر گئے تھے کہ جتنے بچے کوالیفائی کریں گے میری طرف سے ایک انہیں کو گھڑی بھی ملے گی. تو ایک ڈنر سیٹ جیتنے کے لیے تقریباً 3 یا 4 بچے کوالیفائی ہوئے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جتنے بچے آ رہے ہیں ان کو توجہ کے ساتھ ماں باپ کوشش کرتے کہ گھر سے بھیجتے ان کو. تو 38 نہیں بلکہ 38 کے ڈبل ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ میں لگ کر آ سکتے تھے. بعض شروعاتی دور میں جب وہ ڈائری بانٹی گئی تو ایسا بھی رجحان دیکھا کہ کچھ مائیں فجر میں الحمدللہ چھوڑنے آتی تھی. فجر کی نماز میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑنے آتی تھی، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ بچے دنگائی تو ہوتے ہی ہیں بھائی. اب ہم کہاں تک کیئر کریں گے؟ ہمارے پاس مان لیجئے 10 منٹ کے لیے بچہ آ رہا ہے، کسی بچے نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کر دی، مار دیا،
تو شکایت آئی، کہنے لگے جی ہمارا بچہ مسجد میں آتا ہے، اس کو بچے مارتے ہیں. تو کچھ نہیں، یوں بٹھا لیا. مسجد میں دنگا کریں، کہنے لگے جی امام صاحب ان کو سمجھائیے یہ دنگا کیوں کر رہے ہیں. بھائی اگر مسجد میں بچہ آیا ہے اور بچے کی خصلت ہے کہ دنگا کرتا ہے، بچے کی تو خصلت ہے کہ دنگا کرے گا، اگر وہ دنگا نہ کرے تو پھر میرے اور آپ جیسا نہیں ہے، پھر بچہ کہاں ہے وہ. بھائی سمجھ جائے گا، سیکھ جائے گا. مسجد کا در دیکھا ہے، دھیرے دھیرے سمجھ آ جائے گی. الحمدللہ جو بچے مستقل جنہوں نے پابندی سے نماز پڑھی ہے، اب مسجد میں شور نہیں ہوتا. شروعات میں آئے تھے تو شور ہی شور تھا، کیونکہ سیکھ گئے کہ مسجد کے آداب کیا چیز ہے. گاہے بگاہے ان کو دوسرے دن تیسرے دن اس نماز میں اس نماز میں ایک بات سمجھا دی، دوسری بات سمجھا دی، سمجھ گئے. لیکن ہم چاہیں کہ بچہ پہلی مرتبہ آئے اور گھستے ہی سب سے پہلے کیا ہو کہ فرشتہ بن کر آئے. جوان بوڑھے دنگا کریں مسجد میں، کوئی ٹینشن نہیں، خوب باتیں کریں کوئی ٹینشن نہیں، ہلہ مچائیں کوئی ٹینشن نہیں، کاروبار کی باتیں کریں کوئی دقت نہیں. لیکن اگر بچے نے شور مچا دیا، کہنے لگے جی امام صاحب دیکھو آپ نہیں بلائے ہیں، آپ نہیں بلائے ہیں، اب آپ ہی سمجھو ان کو. ہاں بھائی سمجھ رہے ہیں، سمجھیں گے. تو ایک تو یہ گزارش تھی کہ اگر آپ اس میں کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں جس سے کہ ان کو ہم ہدیہ دے دیں. زور زبردستی کسی پہ نہیں ہے، زور زبردستی بالکل نہیں ہے. جو دینا چاہتا ہے وہ دے، نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے پاس سے دیں گے، کیونکہ اعلان ہم نے کیا ہے. کیونکہ بعض لوگ یوں جو ہے نا، وہ اصل میں دلوں کے اندر کچھ اتنی انتشار پیدا ہوا ہے، کہنے لگے جی دیکھو جی اب یہ کام، اب اس کے لیے پیسے، اب اس کے لیے پیسے. تو زور زبردستی بالکل نہیں. جس کو اچھا لگتا ہو، جو خوش ہوا ہو اس کام سے کہ بھائی بچے نماز پڑھی ہے انہوں نے، تو ان کا ثواب یقیناً ان کے ماں باپ کو تو ملے گا ہی ملے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جب وہ مسجد کا در دیکھ چکے ہیں انشاءاللہ وہ پھر بھی آگے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے بھائی. 40 دن مکمل ہو گئے لیکن اب پابندی سے آ رہے ہیں، پابندی سے آ رہے ہیں بالکل. جزاک اللہ. پابندی کے ساتھ آ رہے ہیں، 40 دن ہو گئے ان کے، تقریباً کئی روز ہو گئے. تو یہ سارے رجحان، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ مسجدوں کے اندر سے ملا کرتی تھی، لیکن اب مسجدوں کے اندر وہ معاملہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو ہماری غرض جو ہے آپ تک یہ ہے کہ آپ تک دین کی بات پہنچے، کسی ذریعے سے پہنچے. بھائی اگر مان لیجئے 38 بچوں کو ڈائری دی ہے تو 38 بچوں کے گھروں میں میسج گیا ہے نا کہ نماز پڑھنی چاہیے. چلو کسی نے 10 دن پڑھی، کسی نے 5 دن پڑھی، کسی نے 15 دن پڑھی، لیکن اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوا کہ اگر بچہ چاہے، ماں باپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، بچے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. ڈائری کے شوق سے آئے کوئی بات نہیں، لالچ میں آئے کوئی بات نہیں، آئے ہیں نا. تو اگر ماں باپ چاہتے یا چاہیں تو کیوں نہیں آ سکتے بچے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی، ماشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنا آپ ہی ختم کی ہوئی ہیں، جو کہ ہمارا رجحان نہیں ہے اس طرف. ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں باپ کو خوش ہو کر مسجدوں میں ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. جب اس دنگا کے بیچ میں یہ بار بار ہو رہا تھا کہ دنگا کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کو ساتھ لے کر آئیں ماں باپ، اور پھر ان کے پاس میں کھڑے ہو جائیں تو وہ شور نہیں مچائیں گے. اپنے بچے کو اپنے برابر میں کھڑا کر لیں، شور نہیں مچائیں گے. کیونکہ جب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو دنگا کرتے ہیں، اور ان کی خصلت ہے. ہم ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے، ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے 40 دن کی پابندی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما دی اتنی سی عمر میں. تو ہمیں تو اسی بات پہ بہت خوشی ہے. جو بچے اٹھتے ہوں 10 بجے 9:30 بجے، وہ الحمدللہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں 6:30 بجے، 5:15 بجے، 5:30 بجے. تو گویا
وہ ویسے بھی اٹھ سکتے تھے اگر بغیر ڈائری کے بھی. تو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی اگر امام صاحب نے لالچ دے ہی دیا تو آپ لالچ ختم کر ان کو 5 وقت ایسے ہی بھیج دو. تو ایسے بھی نہیں بھیجا. وقت تو اچھا ہے ابھی, بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستو؟ ہاں, تو اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کریے, نماز کے لیے ان کو لگائیے, نماز پڑھنے کی ان کو وعیدیں سنائیے, اور اپنے گھر میں تھوڑی دیر بچوں کو بٹھا کر نماز کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور ان کے سامنے بیان کیجیے. ایک بچی آتی ہے ہمارے یہاں گھر پر پڑھنے کے لیے, تقریباً 12-13 سال کی بچی ہے. تو اہلیہ بتا رہی تھی کہ اس سے پوچھا کہ نماز آتی ہے, ابھی وہ قاعدہ پڑھنے آ رہی, کہنے لگے نہیں. پوچھا کہ تیری امی پہ نماز آتی, کہنے لگے نہیں. وہ بولتی کیا ہے کہ میری دادی پہ بھی نہیں آتی. دادی پہ بھی نماز نہیں آتی, ماں پہ بھی نماز نہیں آتی, تو بچی پہ کیسے آئے گی؟ بچی پہ کیسے آئے گی؟ تو دادی کی عمر ایسی تو ہوگی نہیں 4-5 سال کی ہیں. دادی اگر ہے, مان لو جس بچی کی جو ہے عمر 12-13 سال ہے, اور جبکہ اس کے 2 بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی, ان کے بچے ہیں, جو بچی پڑھنے آ رہی ہے اس کے 2 بھائیوں کی شادی ہو گئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ دادی کی عمر 4-5 سال تو نہیں ہوگی, یا ہوگی؟ اتنی نہیں ہوگی. اچھا زیادہ ہے اس سے, چلو بھائی. تو اب بتائیے اگر عمر 50 یا 60 کے آس پاس پہنچ رہی ہے اور اس کو نماز نہیں آئی ہے, تو اب نماز کیا ایسا کوئی پروگرام آپ نے سنا ہے کہیں دین کا کہ قبر میں بھی سکھائی جاتی ہے؟ کوئی کورس وغیرہ کبھی ہوتا ہو کسی قبرستان میں ایسا ہے؟ بھائی پتہ نہیں نا, کوئی امام صاحب مؤذن صاحب رکھ لیے ہوں کسی قبرستان میں, کہنے لگے بس یہ انہی کو سبق سنائیں گے, انہی کو قاعدہ پڑھائیں گے, انہی کی نماز صحیح کرائیں گے. ایسا نہیں ہے نا. تو کہنے لگی جب میری امی پہ صرف فاتحہ کرنی آتی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, چلو ایک سامان تو آیا, 10-20 روپے تو بچے ملا جی کے. بھائی کہیں جاتے کسی مسجد میں, وہ تو کم سے کم بچے, گھر کے گھر میں ہی رہ گیا یہ کام. فاتحہ اتنا ضروری ہے, نماز ضروری نہیں. فاتحہ کرنا سیکھا, نماز نہیں آئی ہے, تو گویا کہ فاتحہ کرنا اتنا ضروری ہے, فرض ہے. فرض چھوٹ گیا, فرض نہیں آتا, کہ فرض کیسے پورے ہوں گے. فاتحہ آتی ہے. فاتحہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے, واجب, سنت, مستحب, کچھ نہیں ہے نا. یہ ہے بات. اگر کہو کہ بھائی یہ مت کراؤ, کہنے لگے یہ امام بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی, یہ تو بتاؤ فاتحہ کو منع کر رہا ہے, اور فاتحہ سورہ بھائی قرآن میں سے تھوڑی نکالنے کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں سے ختم کر دو. فاتحہ پڑھنی ہے, اچھی بات ہے. ام الشفا, تمام قرآن کی جتنی آیات ہیں ان میں سب سے خوبصورت اگر کوئی سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, کہ یہ آدمی کسی بھی مرض میں مبتلا ہو اس کو بار بار پڑھے اور پانی پر دم کرے اور پی لے. تو اللہ نے اس کے اندر بڑی خصوصیت بھی رکھی ہے. لیکن فرضوں کے بعد, فرائض کے بعد, یہ اکیلی سورت ایسی ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی, سورہ فاتحہ. یہ اکیلی سورت ایسی ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو 70 ہزار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے اترا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں, پہلے نماز ہے. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز. نماز کے بعد آپ کچھ بھی کریں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر کھانا نہ کھاؤ, پانی پر دم کر جب بھی پانی پیو سورہ فاتحہ پڑھو. اس سے اچھی کیا بات ہے کہ اللہ سے اس میں تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں, اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی, اللہ سے سیدھا راستہ مانگا جا رہا ہے, گمراہی کے راستے سے پناہ چاہی جا رہی ہے. تو اچھی بات ہے کہ آپ کے پیٹ میں اگر پانی اترے, نوالا اترے, اور اس پہ یہ لفظ جا رہے ہوں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اور تو ہی تعریف کے لائق ہے, تو ہی جزا کا مالک ہے, تو کتنی بڑھیا بات ہے. آپ ہر بار جب بھی کھانا کھاتے ہو ہر لقمے پر سورہ فاتحہ پڑھو, کہاں منع کرتے ہیں. لیکن خصوص کسی چیز کے ساتھ مخصوص کر دینا کہ آج یہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا اس چیز پر پڑھی جائے گی, یہ جواز سمجھ نہیں آتا.
کہ بچہ پیدا ہو گیا تو سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ہے بھائی؟ یا کوئی اور ایسا معاملہ آ گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ تو نماز میں کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ جتنی بار بھی آپ نماز پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ نوافل کی تعداد بڑھا دیں، فاتحہ بڑھ جائے گی، بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو سورہ فاتحہ کے فائدے اپنا آپ میں بہت ہیں، خوب پڑھیں۔ تو اپنا وقت تو پہلے والا تو پورا ہو گیا ہے، چند باتیں کہنی تھی اصل میں آپ سے، غور سے سنیے گا میری بات۔ گزشتہ ہفتے وقت بڑھانے کی جو بات ہوئی تھی، میں نے اعلان کیا تھا کہ 1:30 بجے کیا جائے یا 1:25 پہ کیا جائے، سنا تھا بھائی؟ اوپر بھی ساتھی جو ہے نا کھڑے ہو جائیں، وہ دیکھ لیں رجحان کیا ہے، کتنے لوگ ہیں ہر فلور پہ، ایک ایک ساتھی کھڑا ہو جائے۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کی نماز 1:15 بجے، وہ کیا 1:25 پہ کریں یا 1:30 پہ؟ نہیں، شاید میں نے 1:30 بجے ہی اعلان کیا تھا کہ 1:30 بجے۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ جی نہیں 1:25 رکھ لو، چلیے 1:25 پہ بھی ہم نے کہہ دیا تھا 1:25 پہ کر لیں گے۔ تو 1:25 اور 1:30 میں، یعنی کہ یہ 1:25 پہ اگر آپ نماز کا وقت رکھ رہے ہیں تو تقریباً آپ کی نماز 33-34 پہ جا کے کھڑی ہوگی، کیونکہ خطبہ بھی ہے اور اذان بھی ہے۔ ہاں جی، تو سنا ہے کہ اوپر جو ہے کافی لوگوں کو پریشانی تھی یا دقت بھی تھی، اور بعض لوگوں نے جو طنز کسے ہیں اور جو تجزیے کیے ہیں اپنے اعتبار سے، وہ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جو میں نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا یہ میری اپنی مرضی نہیں تھی۔ جیسے ہی اعلان سنا تو اوپر کہنے لگے کہ جی امام صاحب نے اپنی مرضی سے اعلان کر دیا، اپنا آپ ہی چلا لی اپنی۔ یہ میری مرضی نہیں تھی، نہ میں نے اپنی طرف سے اعلان کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ پچھلے ہفتے سے 3 ہفتے پہلے آپ نے جب طائف کا بیان سنا تھا، اس دن نماز لیٹ ہوئی تھی، نماز لیٹ ہونے کے بعد نیچے ہنگامہ ہوا تھا آپ لوگوں کے جانے کے بعد، اور یہ بات ہوئی تھی، کہنے لگے جی جمعہ ہمیں 1:15 بجے ہی چاہیے، بس ٹھیک 1:15 بجے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ تو ٹھیک 1:15 بجے کا مسئلہ تو جب ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کتاب پڑھنے بیٹھ جائیں اور جب یہ گھنٹی بجے ہم ایک دم بند کر دیں کتاب کو۔ بیان کرتے وقت اگر گھنٹی بجے تو ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم ایک دم رک جائیں جب تک کوئی بات پوری نہ ہو یا واقعہ پورا نہ ہو، ایسی بات ہے۔ تو بات یہ ہوئی، کہنے لگے جی جب بیان ہوتا ہے تو اس میں 2 4 5 10 منٹ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا جی، ہوتے ہیں نا، کیے نہیں جاتے، وہ ہو جاتے ہیں بھئی۔ جب تک کوئی بات چل رہی ہے وہ مکمل نہ ہو تو اس کو بیچ میں چھوڑ کر، جیسے مثال کے طور پر ہلکا سا چھری مار کر بھینس کو اور آپ چلے جاؤ، تو شریعت تو کہتی ہے کہ وہ حلال نہیں ہوا ابھی، جبکہ وہ مر جائے گا تڑپ کر، خون تو اس کا نکل جائے گا۔ تو بیچ میں چھوڑنے کا مطلب یا تو ہماری ساری محنت بیکار، یا آپ جو سن رہے ہیں آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مائک خراب تھا ایک جگہ، ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کچھ، تو ایک نوجوان کو سمجھ میں کچھ اور آئی بات، تو جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی جب اس کے گھر آئی کہنے لگی میں بھی آپ کے پیر سے ملوں گی، میں بھی آپ کے پیر سے ملوں گی، پیر سے۔ اب وہ بڑا پریشان، کہنے لگے یہ کیا مصیبت آ گئی، پورا تو میں اس کے سامنے ہوں، کہہ رہا کہ پیر سے ملوں گی، پیر سے ملوں گی۔ اب جب نہیں سمجھ میں آئی، کہنے لگے جی آپ کے مولانا کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب سے ملنا چاہیے۔ تو بات دور جب پہنچتی ہے تو وہ کچھ اور بن جاتی ہے یا بنا دیتے ہیں لوگ باگ۔ تو دین تو سامنے بیٹھ کر سیکھنے کا نام ہے، سامنے بیٹھ کر جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں، جو سمجھائی جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے تو وہ پورا کورس چلایا تھا، اعلان بھی کیا تھا نماز کورس، تو وہ یوٹیوب چینل پر ساری کی ساری ویڈیوز ڈلی ہوئی بھی ہیں، تو جو لوگ شامل ہو رہے تھے الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا۔